عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج پھر ہم 3 بڑی خبریں آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں، جن میں سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل یا کسی اور کی تحویل میں ہے۔ یہ خبریں تو آپ سن رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں جی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا ہے، کچھ کہتے ہیں فوجی حکام کی تحویل میں دے دیا گیا ہے، لیکن کنفیوژن پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ہم آپ کو آج اصل صورتحال بتائیں گے کہ عمران خان اس وقت کس کی تحویل میں ہے۔ دوسری خبر جو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اڈیالہ جیل میں کپتان کی صحت کے حوالے سے مختلف افواہیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت عمران خان کی صحت کو کون کون سے خطرات لاحق ہیں اور اس وقت وہ ان کی صحت ہے کیسی، اور اسی طرح ان کی ملاقاتوں پر جو پابندیاں ہیں اس کا احوال کیا ہے۔ ان کی صحت کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اس وقت خان صاحب کی صحت کیسی ہے۔ اور جس بات نے سب سے زیادہ کنفیوژن پھیلایا وہ اڈیالہ جیل حکام کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ وہ بیان کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت تشویش پھیلی ہوئی ہے، وہ اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا افضل بٹ ود فیکٹس تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہم حقائق پر مبنی خبریں اور تجزیے روزانہ کی بنیاد پر آپ تک پہنچا سکیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جو ہماری مین خبر ہے کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل یا کسی اور کی تحویل میں ہے۔ عزیز دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 روز قبل پی ٹی آئی کے وکلاء نے جو عمران خان کا کیس پرسو کر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر فیصل چوئی صاحب شامل ہیں، وہ اڈیالہ جیل گئے اور انہوں نے اڈیالہ جیل سے کہا کہ ہمیں اڈیالہ جیل حکام سے جب یہ درخواست کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ملاقات کرا دیں، تو جیل حکام نے انہیں جواب دیا کہ عمران خان صاحب اب ہماری تحویل میں نہیں ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے۔ جب جیل سپرنٹینڈنٹ یہ کہے گا کہ خان صاحب میری تحویل میں نہیں ہے تو الٹیمیٹلی یہ کوشچن پیدا ہوگا کہ اگر وہ آپ کی تحویل میں نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو کس کے ہینڈ اوور کیا ہے؟ اگر وہ آپ کی تحویل میں نہیں ہے تو پھر آپ کے سیل سے آ کر انہیں لے کر کون چلا گیا ہے، کہاں چلا گیا ہے؟ اس ایک غیر ذمہ دارانہ بیان نے اس وقت پورے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت مبتلا کر رکھی ہے۔ عمران خان کے چاہنے والے ہوں یا ان کے مخالف ہوں، ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کی اڈیالہ جیل میں اس خبر کے حوالے سے تمام لوگ جو ہیں وہ کنسرن ہیں کہ بھائی پتہ تو کریں کہ یہ خان صاحب اڈیالہ جیل والے کہتے ہیں کہ اب ہماری تحویل میں نہیں ہے، کسی اور کی تحویل میں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دوستو، یہ اگر قانونی الفاظ میں آپ کو بتاتے، سمجھانے کی کوشش کرتے تو شاید آپ سمجھ چکے ہوتے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جیل حکام نے تو یہ کیا ہی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا، بجائے اس کے کہ وہ عمران خان سے محبت کرنے والے اپنے کارکنوں کی جو تشویش ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ وہ جو دنیا بھر میں عمران خان سے محبت کرنے والے ان کے فالوورز ہیں ان کو صورتحال بتائیں کہ بھائی آپ فکر نہ کریں، ہمیں پتہ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کپتان کہاں ہیں، عمران خان کہاں ہیں۔ انہوں نے بھی ایسی کہانیاں بیان کرنا شروع کر دی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی کوئی پاکستان میں کوئی خان صاحب کی زندگی کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ تو اصل صورتحال کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، جس کو سن کر آپ یقینی طور پر صورتحال کو سے آگاہ ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب اس جو ہے چند روز قبل تک توشہ خانہ 2 کے جوڈیشل ریمانڈ پر تھے۔ جوڈیشل ریمانڈ کیا ہوتا ہے بہت سے جو لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں۔ جب کسی ملزم کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے۔ ریمانڈ 2 طرح کا ہوتا ہے، جسمانی ریمانڈ جو ہوتا ہے وہ تھانے میں ہوتا ہے، اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے، پھر جب تاریخ ہوتی ہے جج کے پاس ملزم کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب توشہ خانہ 2 میں آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کی ضمانت ہو گئی تھی اور اس وقت پی ٹی آئی بہت خوش تھی کہ شاید خان صاحب آج رہا ہو جائیں،
اور خان صاحب کو غصہ بھی وہی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ خان صاحب نے کہا کہ حکومت کے پاس وقت تھا کہ جب میری ضمانت ہو گئی تھی تو مجھے رہا کر دیتے تاکہ ہم بیٹھ کر دیکھتے کہ پاکستان نے کس طرح آگے بڑھنا ہے اور ہم نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کیسے کرنی ہے. لیکن جو ہی تو شاخانہ 2 سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس سے جو ہے وہ دہشت گردی احتساب کورٹ سے ان کی بیل ہوئی تو پنجاب حکومت نے ایک اور مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈال دی تھی. وہ تھا ان پر مقدمہ درج ہوا تھا جو 28 ستمبر 2024 کو لیاقت باغ کے سامنے، لیاقت باغ میں خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جلسے کا اعلان کیا تھا اور انتظامیہ نے اس جلسے کی اجازت جب نہ دی تو وہاں پر کافی ہنگامہ ہوا، کچھ گراؤ جلا ہوا، کچھ طاقت کا استعمال ہوا، کچھ آنکھ مچولی ہوئی. تو اس حوالے سے ایک مقدمہ خان صاحب پر درج کر دیا گیا تھا کہ خان صاحب حالانکہ اڈیالہ جیل میں تھے جب یہ ایف آئی آر ہوئی، لیکن پنجاب حکومت کی طرف سے موقف یہ اختیار کیا گیا تھا کیونکہ یہ کال عمران خان صاحب نے دی ہے اور ڈپٹی کمشنر سے اجازت نامہ حاصل کیے بغیر طاقت کے زور پر یہ جلسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کو پنڈی حکام نے ناکام بنانے کی کوشش کی. اور پھر جن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے وہاں پر رجسٹ کرنے کی کوشش کی، وہاں پر جلسہ کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ پولیس کا تصادم بھی ہوا اور پھر وہ ایک ایف آئی آر درج ہوئی جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں، گراؤ جاؤ کی جو ہے وہ بھی دفعات شامل ہیں اور پولیس پر حملوں کی دفعات بھی شامل ہیں. اب عمران خان کس کی تحویل میں ہے جو جیل حکام نے غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، جس سے یہ تاثر ابھرا کیونکہ پہلے ہی یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ شاید 9 مئی کے مقدمات میں جب ان کی بیلیں دڑا اب ریجیکٹ ہو رہی ہیں تو شاید انہیں جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں پیش کیا جائے گا. تو ان حالات میں اس غیر ذمہ دارانہ بیان نے اس تاثر کو تقویت دی اور ہر آدمی نے سمجھا کہ شاید انہیں اب فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. لیکن پریکٹیکل صورتحال کیا ہے کہ خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو چکا ہے. کب؟ جب ان کی بیل ہو گئی اور اڈیالہ جیل سے میں اس کی روب کر چلی گئی. اس کیس میں خان صاحب اب رہا ہیں، وہ اب اڈیالہ جیل کی تحویل میں اس کیس میں نہیں ہیں اور اب دوسرے کسی کیس میں ان کی گرفتاری نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا؟ جو پنجاب پولیس نے ان کی گرفتاری ڈالی 28 ستمبر 2024 کو لیاقت باغ ہنگامہ آرائی کیس میں، تو اب عمران خان صاحب ہیں اڈیالہ جیل میں لیکن پنجاب پولیس کی تحویل میں ہیں، کیونکہ اب خان صاحب کا ابھی جوڈیشل ریمانڈ شروع نہیں ہوا. یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ خان صاحب فزیکل ریمانڈ پہ ہیں. اگر خان صاحب اڈیالہ جیل میں نہ ہوتے تو یہ ریمانڈ ان کا کسی تھانے میں ہونا تھا، لیکن کیونکہ اب ان کے سیل کے باہر پنجاب پولیس موجود ہے، ان سے جب وقت ضرورت انہیں شامل تفتیش بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب اڈیالہ جیل کی حکام کی تحویل میں نہیں ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں، لیکن وہ اس وقت پنجاب پولیس کی تحویل میں ہیں، اڈیالہ جیل حکام کی تحویل میں نہیں ہے قانونی طور پر. تو ان کے جو سیل ہے جہاں پر وہ قید تھے اسی کو تھانہ ڈکلیئر کر کے پنجاب پولیس وہاں پہنچا دی گئی تھی، جو ان سے تفتیش بھی کر رہی ہے. مختلف تفتیشی مراحل میں خان صاحب ان سے سوال جواب بھی کر رہے ہیں. اور یہ معاملہ جو پہنچا تھا کہ شاید خان صاحب کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے، فوجی حکام لے کر چلے گئے ہیں، جی ایچ کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ تاثر آپ کا اب دور ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں. لیکن اڈیالہ جیل حکام کی چھوٹی سی غیر ذمہ دارانہ حرکت نے پوری دنیا کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا کہ انہوں نے قانونی طور پر ٹھیک کہا کہ وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے. وہ اس وقت اگلی بات بھی بتا دیتے کہ پنجاب پولیس کی تحویل میں ہیں لیکن اسی سیل میں ہیں تو شاید یہ ابہام نہ پھیلتا. اور اس ابہام کو مزید تقویت دی فیصل ووڈا صاحب نے، سینیٹر فیصل ووڈا صاحب نے، کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو کہ یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا انہیں جی ایچ کیو کے حوالے کیا جا رہا ہے
یا فوجی حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے، تو شاید فیصل ووڈا صاحب کو ان قانونی معاملات کا نہیں پتہ تھا کہ جب کسی کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہو جائے، فزیکل ریمانڈ پہ کو بندہ جیل میں ہو تو وہ اس تھانے کی تحویل میں ہوتا ہے. تو شاید انہیں علم ہو یا نہ ہو، لیکن انہوں نے اس معاملے کو اور جوڑ دیا. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ اگر جنرل فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب مقدمہ وار ہوں کسی کیس میں، دونوں پر ایک ہی مقدمہ چل رہا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں چل رہا ہو اور عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ سول عدالت میں چلے؟ تو اس لیے اگر وہ کسی کیس میں مقدمہ وار ہوئے تو جنرل فیض حمید اور عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ اکٹھا فوجی عدالت میں ہی ہوگا. ان کے اس بیان نے اور جلتی پر تیل کا کام کیا اور افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی کہ اگر فیصل ووڈا نے اشارتاً یہ بات کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے نکال کر کسی اور جگہ بھیج دیا گیا ہے. اب اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی تھی پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کی کہ بھائی پہلے پتہ تو کر لو آپ کہ خان صاحب کے دکھ درد میں شریک ہونے والے، ان کی محبت میں رونے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ان پر یہ بجلی بن کر خبر گری ہے کہ خان صاحب کو کون لے گیا بھیا ڈیالہ جیل سے. خان صاحب کو اگر جی ایچ کو بھیج دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی ہے. تو شاید پی ٹی آئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے چند دن کی پالیٹکس تو کر لے اس پہ، لیکن یہ سوچے کہ آپ کے جو خیر خواہ ہیں وہ بد دل ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے پالیٹکس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ورکر کا مورال بند رکھنا ہے. اگر اس کا آپ مورال بلند نہیں رکھیں گے تو اس سے آپ کس طرح کسی ایجیٹیشن میں لے کر جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے حکام نے یا تو دانستہ یا نادانستہ، انہیں بھی خبر نہیں ہوگی خان صاحب کو کہاں لے کر کیا گیا ہے. انہوں نے بھی صرف شاید ڈیالہ جیل حکام کا وہ ایک فکرہ سن لیا ہو کہ عمران خان ہماری تحویل میں نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے آگے کی بات کر دی ہو. تو اب آ جائے کہ جیل میں خان صاحب کی صحت کے صورت حوالے سے کیا ہے کہ دیکھیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی صحت کا خیال رکھنا، ان کی زندگی کا خیال رکھنا پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر عمران خان کا ایک بال بھی بیکا ہوا، ایک بال بھی ان کا نکالا گیا، تو قوم جو ہے وہ خان صاحب کی اس تکلیف کو، اس حکومت کو کبھی معاف نہیں کرے گی. تو اس لیے حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ خان صاحب ایک ملک کے بڑے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے، ان پر برا وقت ہے، وہ جیل میں ہیں، ان پر مقدمات کی بھرمار ہے، ان کی جماعت کی بعض اوقات غلط پالیسیوں کی وجہ سے سفر اور لمبا ہو گیا ہے، چند غلط پالیسیوں کی وجہ سے. ادروائز ہو سکتا ہے کہ یہ سفر جس طرح آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، رابطے بڑھ رہے تھے، اگر کوئی بہتر فیصلہ کیا جاتا تو اب تک یہ سفر جو ہے اپنے اختتام کے قریب پہنچا ہوتا. تو اس لیے حکومت کو اور حکمرانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. کل تک آپ جیل میں تھے، زیادہ دیر نہیں گزری کہ میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہاں پاکستان میں ٹیبل ٹرن ہونے میں کبھی کوئی وقت نہیں لگتا. ہو سکتا ہے کل خان صاحب دوبارہ تخت پہ ہوں اور آپ جیل میں ہوں. تو ایسی روایات قائم نہ کریں کہ خدا نخواستہ کسی کو جیل میں تنگ کیا جاتا ہے جس کے فالوورز ہوں، فارمر پرائم منسٹر ہوں. میں خان صاحب کو بھی یاد دلانا چاہوں گا، خان صاحب آپ بھی بار بار کہتے تھے میں ان کے اے سی اتاروں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اب خان صاحب کو الحمدللہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جیل سے جو ان کے بیان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام رنجشیں بلا دی ہیں، میں نے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. تو میں میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، آصف علی زرداری سے بھی کہوں گا کہ وہ جیل میں عمران خان صاحب کی صحت کا خیال ان کی جماعت سے زیادہ رکھے. باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا. دوستو، یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کو آگاہ کرنا تھا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ خان صاحب کی صحت الحمدللہ ٹھیک ہے. ہمارے دوست انہوں نے اندر جا کر رپورٹ دی ہے، وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں، ان کو خوراک بھی وہی مل رہی ہے اور ان کا معمول بھی وہی ہے، اس میں کوئی نہیں ہوا. اور خان صاحب اس وقت یہ ڈیالہ جیل میں ہی ہیں، انہیں کسی اور جگہ منتقل نہیں کیا گیا. دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں. اللہ حافظ.